اسلام کے اتہاس میں ایک سے ایک مہان یودھا آئے جنہوں نے اپنی طاقت سے، اپنی بہادری سے اپنا نام کمایا اور ایک چھوٹی سی سلطنت سے لے کر ایک بڑی سلطنت تک کو قائم کیا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کے اتہاس کے 10 ایسے یودھاؤں کے بارے میں کہ جنہیں زیادہ تر لوگ جانتے بھی ہوں گے اور نہیں بھی۔ وہ یودھا جنہوں نے اپنی طاقت اور اپنی ہمت کے بل پر اپنا نام کمایا اور انہیں اتہاس میں ایک الگ ہی درجہ ملا۔ تو چلیے جانتے ہیں ان 10 مہان یودھاؤں کے بارے میں کہ جن کی لوگ بہادری اور طاقت کی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں نمبر 10 سے۔ نمبر 10 پہ نام آتا ہے محمد دکن کرر کا، جو کہ سلطان محمد فاتح کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ اوٹومن امپائر کے 7ویں سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح کو سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور اور بہادر سلطان مانا جاتا ہے، کیونکہ سلطان محمد فاتح نے جو کام کیا تھا وہ کام ان سے پہلے کے سلطان بھی نہیں کر سکے، کیونکہ ان سے پہلے کے سلطانوں نے کئی بار کوشش کی بیزنٹائنز کو ہرا کر قسطنطنیہ پر فتح حاصل کرنے کا، قسطنطنیہ جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ان سلطانوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہیں بات کریں سلطان محمد فاتح کی، تو انہوں نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ پر فتح حاصل کیا تھا، اور تو اور انہوں نے بیزنٹائن امپائر کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ انہوں نے اوٹومن امپائر کو اور بھی طاقتور بنایا اور اس سلطنت کو بالکن تک پھیلایا تھا۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 9 کی۔ نمبر 9 پہ جو یودھا ہیں ان کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اتہاس میں ایسے کم ہی یودھا ہوئے ہیں جنہوں نے منگولوں کو ہرایا ہو، جیسے علاؤالدین خلجی، جلال الدین خارج میں۔ انہی میں سے ایک اور نام آتا ہے رکن الدین بیبرس کا۔ دوستو، رکن الدین بیبرس مسلم دنیا کا ایک مشہور شاسک اور مملوک سلطنت کا چوتھا سلطان تھا ایجپٹ میں۔ سلطان بیبرس کا جنم 19 جولائی 1223 میں ہوا تھا۔ جب یہ چھوٹے سے تھے تب انہیں منگولوں دوبارہ قید کر کے بیچ دیا گیا تھا ایک غلام کے روپ میں، لیکن منگولوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ جس چھوٹے سے بچے کو آج بیچ رہے ہیں وہ انہی پر آگے چل کر بھاری پڑے گا۔ 1240 میں وہ ایجپٹ پہنچے اور ایوبی سلطنت کے آخری سلطان کے دور میں انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات ایک کمانڈر کے طور پر کی تھی۔ انہوں نے 3 بار کروسیڈرز کو ہرایا تھا اور منگولوں کو عین جالوت کی جنگ میں ہرایا تھا۔ جہاں وہ پہلے ایک غلام تھے، وہ اپنے دم پر آگے چل کر مملوک سلطنت کے سلطان بنے۔ 1 جولائی 1277 کو ان کی موت ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ کے 8ویں نمبر کی، جسے آپ، ہم اور آدھے سے زیادہ دنیا جانتی ہے۔ وہ یودھا ہے ارطغرل غازی۔ 1188 میں جنمے ارطغرل غازی نے اپنے چھوٹے سے قبیلے کو منگولوں اور صلیبیوں کے قہر سے بچایا تھا۔ ارطغرل غازی جس دور میں جنمے تھے وہ دور مسلمانوں کا کافی برا دور تھا، لیکن ارطغرل غازی نے اپنی طاقت اور اپنی بہادری کے دم پر عثمانی سلطنت کی نیو رکھی تھی، جس کی استھاپنا ان کے بیٹے عثمان غازی نے کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے 600 سالوں تک راج کیا تھا۔ اسلام کے لیے لڑائی لڑنے والے ارطغرل غازی نے بہت سے علاقوں پر فتح حاصل کیا تھا۔ 1280 میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 7ویں نمبر پہ جن کا نام آتا ہے وہ ہے امیر تیمور کا۔ امیر تیمور، جو کہ 14 کے دشک میں ترک اور منگولوں کا کمانڈر تھا۔ امیر تیمور اپنے وقت میں پورے ایشیا اور مسلم دنیا کا ایک مہان مسلم یودھا رہا، جس نے لگ بھگ 19 سال کے درمیان ایران، عراق، سیریا، ترکی اور ہندوستان کے علاقوں پر فتح حاصل کیا تھا۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ انہیں اب تک کے سب سے عظیم جنرلوں اور رنیتیکاروں میں گنا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 6 نمبر کی۔ 6 نمبر پہ جن کا نام آتا ہے وہ پہلے مسلم یودھا تھے جنہوں نے ہندوستان کی زمین پر قدم رکھا تھا، جن کا نام تھا محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم جو کہ ایک امید جنرل تھے، جنہوں نے 17 سال کی عمر میں سندھو ندی، سندھ اور پنجاب پر فتح حاصل کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے آخری ہندو راجا داہر کو ہرا کر سندھ پر فتح حاصل کیا تھا۔ محمد بن قاسم کو صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اتہاس میں بھی مہان جنرلوں میں گنا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نمبر 5 کی۔ نمبر 5 پہ جن کا نام آتا ہے وہ ہے ہارون الرشید کا۔ ہارون الرشید 786 میں عباسد سلطنت کے 5ویں خلیفہ بنے تھے۔ وہ ایک مہان لیڈر تھے۔ وہ اپنے دور کے سب سے طاقتور لوگوں میں سے ایک تھا۔ جب ہارون الرشید گدی پر بیٹھے تھے تب اسلام کا سنہرا دور چل رہا تھا۔
جب ان کی حکومت تھی تب ان کی سلطنت اپنی طاقت میں تھی، جہاں انہوں نے اپنی سلطنت کو موراکو سے لے کر انڈیا تک پھیلایا تھا۔ انہوں نے 797 سے 806 تک بیزنٹائنز کو ہرایا تھا۔ ہارون الرشید ان مہان لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام کے طور طریقے کو آگے تک بڑھایا تھا۔ وہ اتہاس میں مہان مسلم لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ بات کرتے ہیں چوتھے نمبر کی۔ چوتھے نمبر پر جن کا نام آتا ہے انہیں مسلم دنیا میں سب سے مہان کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر مانا جاتا ہے۔ وہ مسلم دنیا کے ایک ایسے یودھا تھے جنہوں نے پورے اسپین کو فتح کر لیا تھا، جن کا نام ہے طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد ایک بربر مسلم اور امید جنرل تھے۔ وہ موسیٰ بن نصیر کا ایک بھروسے مند غلام تھا۔ طارق بن زیاد نے 712 میں گواڈیلیٹ کی لڑائی میں انہوں نے ویسی گوتھ کی سینا کو ہرایا تھا۔ ویسی گوتھ کی سینا ان کی سینا سے 3 گنا زیادہ بڑی تھی، لیکن پھر بھی اپنے ہمت کے بل پر انہوں نے ویسی گوتھ کی سینا کو ہرایا تھا۔ طارق بن زیاد نے 300 عرب اور 10,000 بربرز کے ساتھ مل کر اسپین کو فتح کیا تھا، اور انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جہاں اس سلطنت نے 1200 سالوں تک راج کیا۔ تیسرے نمبر پہ جن کا نام آتا ہے وہ ایک ایسے یودھا تھے جنہیں صرف مسلم دنیا میں ہی نہیں بلکہ عیسائی دنیا میں بھی ایک مہان انسان مانا جاتا ہے، جن کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کہ 100 سے بھی زیادہ جنگوں کے وجیتا رہے، ایک وجیتا، شاسک، بہادر، ایک لیڈر اور ایک نیک دل انسان۔ مسلم دنیا میں ایسے کم ہی لوگ ہوئے ہیں۔ وہ ایجپٹ اور سیریا کے شاسک تھے۔ انہوں نے اپنی طاقت اور ہمت کے بل پر عیسائیوں کی فوج کروسیڈرز کو ہرایا تھا۔ انہوں نے یروشلم یعنی بیت المقدس پر فتح حاصل کیا تھا۔ یروشلم پر فتح حاصل کرنے کے بعد وہاں پہ رہنے والے عیسائیوں پر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ان عیسائیوں کو انہوں نے کھل کر جینے کی آزادی دی۔ جنگ میں ملے سونے چاندی کا استعمال وہ اسکول، مسجد، اسپتال بنوانے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ وہ 4 مارچ 1193 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ دوستو، نمبر 2 پہ جو یودھا ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دنیا میں جتنے بھی مہان یودھاؤں کا لسٹ ہو یا مہان کمانڈروں کا، جنرلوں کا، اور حضرت خالد بن ولید کا نام نہ ہو تو وہ لسٹ ادھوری ہے۔ خالد بن ولید وہ یودھا ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا ٹائٹل دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھی اور انہوں نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ ایک جنگ کے دوران تو انہوں نے 9 تلواریں اکیلے ہی توڑ دیا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد ان کے دشمنوں نے ڈر سے ہتھیار ڈال دیے، اور تو اور انہوں نے ایک بار زہر کی شیشی کو اپنے دشمنوں کے سامنے ہی پی لیا تھا، جہاں انہیں کچھ بھی نہیں ہوا اور ان کے دشمن ڈر سے کانپنے لگ گئے۔ یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں شہید ہو کر نہیں مرے، بلکہ وہ عام لوگوں کی طرح ہی بستر پر مرے تھے۔ خالد بن ولید نے بیزنٹائن کو، رومن امپائر کو، پرسین امپائر کو ہرایا تھا۔ وہ صرف اسلام کے اتہاس میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اتہاس میں اب تک کے سب سے مہان ملٹری کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر ہیں۔ اب آتے ہیں نمبر 1 پر۔ نمبر 1 پر جو یودھا ہیں دنیا ان کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور ان کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے لیے جنگوں میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑے۔ حضرت علی کی بہادری اور طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جنگ خیبر میں یہودی لشکر کے مکھیا مرحب کو ہرایا تھا۔ مرحب جو کہ ایک پہلوان تھا جس کی طاقت سے اچھا خوف کھاتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس پہلوان کو شکست دیا، اور تو اور انہوں نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ڈھال بنا کر دشمنوں کو ہرایا تھا۔ اس دروازے کو کھولنے کے لیے 20 سے 40 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دروازے کو اکیلے ہی اکھاڑ پھینکا تھا۔ جنگ خیبر کے بعد ان کی بہادری اور طاقت کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو
شیر خدا کا ٹائٹل دیا تھا۔ حضرت علی صرف طاقتور اور بہادر ہی نہیں بلکہ ایک دیالو بھی تھے۔ جہاں وہ جنگ میں ہارے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اپنی سینا کو کرورتا اور گناہ کرنے سے روکتے تھے۔ جہاں انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا تھا اپنے سپاہیوں سے کہ جنگ میں وہ بچوں اور عورتوں پر اچھا سلوک کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو شبد جنت سے بولی گئی تھی، ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے نہ حضرت علی جیسا کوئی بہادر اور نہ ہی ذوالفقار جیسی کوئی تیز تلوار، بے شک حضرت علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے اس جہاں میں۔